بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم کے بعد مشہور انبیاء میں سے ایک حضرت نوح ہیں۔ آپ علیہ السلام کی ولادت حضرت آدم کی وفات کے 126 سال بعد ہوئی۔ آپ کو 1000 سال عمر ملی، اس میں 950 سال تک آپ اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے۔ حضرت نوح کا اصل نام عبدالغفار تھا، لیکن آپ اپنی قوم اور آخرت کی فکر میں بہت زیادہ رویا کرتے تھے، اس لیے قرآن مجید میں آپ کو نوح بہت زیادہ رونے والے کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ آپ معمولی نعمتوں پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو عبدالشکور کے لقب سے یاد کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن میں کئی مقامات پر کیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 43 مقامات پر ذکر فرمایا، اور قرآن مجید کی ایک سورہ نوح کا نام بھی آپ کے نام پر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان نے کئی چالیں چلیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی اولاد میں خوب برکت فرمائی اور اولاد آدم سے بہت سی بستیاں آباد ہو گئیں۔ تمام لوگ سابقہ انبیاء کی تعلیمات کے مطابق صرف اللہ کی عبادت کرتے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ اولاد آدم کا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا شیطان پر بہت گراں گزرا، اور وہ اس سوچ میں تھا کہ کسی نہ کسی طرح اولاد آدم کو گمراہی میں مبتلا کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے دور کیا جائے۔ شیطان کو یہ معلوم تھا کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، جس پر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں، اس لیے انسان کو شرک میں مبتلا کرنے کے بارے میں سوچنے لگا۔ آخر کار اس نے قوم نوح میں سے جو نیک لوگ فوت ہو چکے تھے ان کے نام پر شرک کو رائج کر کے لوگوں کو سیدھی راہ سے ہٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور انہوں نے کہا کہ تم اپنے خود ساختہ معبود کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ قوم میں شرک کی ابتدا اس طرح ہوئی، بہت نیک تھے، جب یہ وفات پا گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم ان کے بیٹھنے کی جگہ پر ان کے نام کے مجسمے بنا کر رکھ دو، تاکہ انہیں دیکھ کر تمہیں اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو۔ چنانچہ قوم نے ایسا ہی کیا۔ پھر جب یہ مجسمے بنانے والے مر گئے تو ان کے بعد آنے والے لوگوں نے لا علمی میں یہ سمجھا کہ ہمارے باپ دادا بھی انہی مجسموں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ انہوں نے ان نیک لوگوں کے مجسموں کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ اس طرح ان کے درمیان شرک پھیل گیا۔ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ہم نے حبشہ میں ایک خوبصورت گرجا گھر دیکھا جس میں انبیاء اور نیک لوگوں کی تصاویر تھیں۔ ہم نے آپ کے سامنے اس گرجا گھر اور تصاویر کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان یہودہ نصارہ میں جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تو وہ اس کی قبر پر عبادت گاہ تعمیر کرتے اور اس میں ان فوت شدہ لوگوں کی تصاویر بنا کر رکھ لیتے۔ قیامت کے دن یہ لوگ گمراہ لوگ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہوں گے۔ جب قوم نوح میں 5 نیک لوگوں کے مجسموں کی پوجا عام ہو گئی اور لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحمت فرماتے ہوئے انہیں سیدھی راہ پر لانے کے لیے انہی میں سے ایک بندہ حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ جب آپ کو مبعوث کیا گیا اس وقت آپ کی عمر 50 سال تھی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا اور ان سے کہا کہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیے اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگ محشر کے میدان میں نوح علیہ السلام کے پاس بھی جائیں گے اور کہیں گے، اے نوح، آپ زمین والوں کی طرف بھیجے جانے والے پہلے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام عبدالشکور، شکر گزار بندہ رکھا، آپ ہماری شفاعت فرمائیں۔ نوح علیہ السلام یہ کہتے ہوئے معذرت کر لیں گے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غصے میں ہیں
اس سے پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں آئے تھے اور نہ ہی بعد میں آئیں گے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت تبلیغ کے لیے بلایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تو انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق سب سے پہلے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلایا، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنہیں شریک ٹھہرا رہے تھے ان کی عبادت کرنے سے منع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، بے شک میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے عذاب سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور تمہیں ایک مقررہ مدت تک مہلت دے گا۔ بلا شبہ اللہ کا وعدہ وقت مقررہ جب آ جاتا ہے تو اس میں تاخیر نہیں ہوتی۔ کاش کہ تم یہ بات سمجھ لیتے۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نوح نے کہا، اے میری قوم، مجھے بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور مجھے اس نے اپنے پاس سے رحمت عطا کی ہے لیکن وہ تمہاری نگاہوں میں نہ آئی، تو کیا میں تمہیں اس کو ماننے پر مجبور کر سکتا ہوں جبکہ تم اسے پسند نہیں کرتے ہو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں، اور کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو دجال سے نہ ڈرایا ہو، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا، حالانکہ ان کا زمانہ بہت پہلے کا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد اپنی قوم کی خیر خواہی کرتے ہوئے انہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، مگر قوم نے سرکشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کو جھٹلایا اور آپ کی مخلصانہ دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا، اور آپ کے نبی ہونے پر مختلف شبہات کا اظہار کیا کہ تم تو ہماری ہی طرح کے انسان ہو، تم ہمارے بجائے نبوت کے حقدار کیسے بن گئے؟ قوم کے سرداروں میں سے کسی نے بھی تمہاری پیروی نہیں کی، تمہاری پیروی صرف معاشرے کے غریب، کم عقل اور بے وقوف لوگ نے ہی کی ہے۔ تمہارے پیروکاروں میں کوئی بھی ایسی خوبی نہیں نظر آتی جو ہم میں نہ ہو، پھر تم نبی کیسے بن گئے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے نوح کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ اے نوح، ہم تو تمہیں اپنے جیسا ہی انسان سمجھتے ہیں، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم میں سے صرف انہی لوگوں نے بغیر سوچے سمجھے آپ کی پیروی کی ہے جو کم درجے کے، کم سمجھنے والے ہیں، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہیں ہم پر فضیلت نہیں ہے بلکہ تم المومنین میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نوح کی قوم کے کافر سرداروں نے صاف کہہ دیا کہ یہ نوح تو ہمارے ہی جیسا انسان ہے جو تم پر برتری حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کسی فرشتے کو رسول بنا کر اتارتا۔ یہ بات تو ہم نے اپنے اگلے باپ داداؤں کے زمانے میں بھی نہیں سنی، یقیناً اس آدمی کو جنون ہو گیا ہے، بس تم اس کے انجام کے بارے میں ایک وقت مقررہ تک انتظار کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قوم کے شبہات ان کی جہالت اور کم عقلی کا واضح ثبوت تھے۔ حق حق ہی ہوتا ہے، چاہے اس کی پیروی قوم کے امیر لوگ کریں یا غریب۔ انسانی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ حق کی پیروی کرنے میں غریب لوگوں نے ہی پہل کی ہے۔ قوم کے انتہائی سخت رویے کے باوجود بھی حضرت نوح علیہ السلام بڑے حوصلے اور صبر کے ساتھ اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش اور ان کے شبہات کا ازالہ کرتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی ہونے کی واضح دلیل عطا کی ہے، اور میرے تمہارے جیسا انسان ہونا ملنے میں رکاوٹ نہیں ہے۔ میری رسالت پر ایمان لانے والے کا مالی اعتبار سے کمزور ہونا بھی مجھے نبوت ملنے سے مانع نہیں، اس لیے کہ انسان ہونے اور عقل و فہم رکھنے کے اعتبار سے وہ تمہارے جیسے ہی ہیں۔ نبوت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور اس کا فضل ہے جو اس نے مجھے عطا کیا ہے، مگر تم نے اس کی قدر نہیں کی اور بلا شبہ سوچے سمجھے مخالفت پر اتر آئے ہو۔ میں تو تم سے خیر خواہی سے ہی پیش آ رہا ہوں۔ اس دعوت پر میں تم سے
کسی اجرت کا مطالبہ بھی نہیں کرتا، میرا صلہ تو اللہ تعالیٰ ہی مجھے دے گا۔ تم میرے پیروکاروں کو گھٹیا کہتے ہو اور مجھ سے مطالبہ کرتے ہو کہ میں انہیں اپنے پاس سے دور کر دوں۔ یاد رکھو کہ میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا مقام بلند ہو چکا ہے، لہٰذا تم میری خیر خواہی کو مد نظر رکھتے ہوئے حق بات مان لو۔ سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، مجھ میں گمراہی نہیں، بلکہ میں تو تمام جہانوں کے رب کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ میں تمہیں اپنے پروردگار کا پیغام پہنچاتا ہوں، تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تمہیں معلوم نہیں۔ سورۃ الشعراء میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ نوح نے کہا، سنو، بے شک میں تمہارے لیے ایمانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی صلہ اجرت نہیں مانگتا، میرا صلہ تو صرف رب العالمین کے پاس محفوظ ہے، بس تم اللہ کے عذاب سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو۔ سورۃ یونس اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں نوح کا قصہ پڑھ کر سنائیے، جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، اگر تمہیں میرا تمہارے ساتھ رہنا، احکام الہی کی نصیحت کرنا بھاری معلوم ہوتا ہے تو یاد رکھو میرا اللہ ہی پر بھروسہ ہے، بس تم اور تمہارے شرکاء کا مل کر میرے خلاف فیصلہ کر لو، پھر تمہارا فیصلہ تم میں سے کسی پوشیدہ نہ رہے، پھر میرے ساتھ وہ کر گزرو اور مجھے مہلت بھی نہ دو، پھر بھی تم اگر حق سے منہ موڑ لو تو میں نے تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگا، میرا معاوضہ تو صرف اللہ ہی کے ذمہ ہے، اور مجھے یہ حق دیا گیا ہے کہ میں اللہ کا فرما بردار بن کر رہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سرکشی کے باوجود انہیں دن رات دعوت حق دیتے رہے، اور قوم ان پر جو بھی الزامات لگاتی رہی اس کا اچھے انداز میں جواب دیتے رہے۔ دعوت حق دیتے ہوئے حضرت نوح کو 950 سال گزر گئے۔ جب ایک نسل کے لوگ مرنے کے قریب ہوتے تو وہ بعد والوں کو یہ وصیت کر جاتے کہ تم نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لانا۔ آخر کار ان کی طبیعت ہی ایسی بن گئی کہ جسے ایمان اور حق قبول کرنے کی کوئی صورت گوارا نہیں تھی، انہوں نے بجائے دعوت حق کو قبول کرنے کے آپ کو مختلف انداز میں دھمکیاں دینا شروع کر دیں، اور ساتھ ہی یہ بھی کہنے لگے کہ جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہو وہ لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قوم نوح نے کہا، اے نوح، اگر تم اس تبلیغ سے باز نہ آئے تو یقیناً تمہیں سنسار کر دیا جائے گا۔ سورۃ الہود میں ہے، انہوں نے کہا، اے نوح، تم نے ہم سے بحث کر لی ہے اور خوب بحث کر لی ہے، تم جس عذاب سے ہمیں ڈرا رہے ہو اب اس سے لے ہی آؤ اگر تم سچے ہو۔ نوح نے کہا، عذاب تو صرف اللہ ہی لائے گا، اگر وہ چاہے گا تو تم اسے عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کے حضور درخواست۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دن رات دعوت ایمان اور بے مثال کوشش کے باوجود قوم نے دعوت ایمان قبول کرنے کے بجائے عذاب کا مطالبہ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی بذریعہ وحی آپ علیہ السلام کو آگاہ کر دیا کہ جن کی قسمت میں ایمان تھا وہ لا چکے، اب مزید ایمان نہیں لائیں گے، تو آپ نے اپنی قوم کے سرکش اور کافر لوگوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، اب میرے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے، اور مجھے اور میری مومن ساتھیوں کو ان سے نجات عطا فرمائیے۔ سورۃ الصفات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلا شبہ نوح نے ہمیں پکارا، دیکھ لو ہم کیسے اچھے دعا قبول کرنے والے ہیں، ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے بچا لیا۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور یہی
نعمت ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی دی تھی۔ جب انہوں نے ان انبیاء سے پہلے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول فرما لی اور انہیں اور ان کے گھر والوں کو بہت بڑی مصیبت سے نجات عطا فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے اپنی مدد کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً قبول فرماتے ہوئے آپ علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ سورۃ الانبیاء میں آتا ہے کہ ہم نے نوح کی دعا قبول فرما لی اور اس کی قوم کے خلاف مدد کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ یقیناً وہ بہت ہی برے لوگ تھے۔ سورۃ الہود میں ہے کہ نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی گئی کہ آپ کی قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب اور کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا، بس آپ اس پر غم نہ کیجیے اور یہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کریں اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات نہ کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق ایک ایسے میدان میں کشتی تیار کرنے میں مصروف ہو گئے جس کے قرب و جوار میں دور دور تک کشتی چلانے کے لیے پانی بھی موجود نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام کی قوم کے کافر لوگ جب آپ کے پاس سے گزرتے تو آپ کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ یہاں تو دور دور تک پانی موجود نہیں ہے اور آپ پانی میں چلانے کے لیے کشتی بنا رہے ہیں۔ ان کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں پانی میں غرق کرنے والا ہے۔ آپ علیہ السلام انہیں جواب دیتے کہ جس طرح آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو اسی طرح ایک دن تمہارا بھی مذاق اڑایا جائے گا اور تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار کون ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، نوح کشتی بنانے لگے اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے۔ نوح ان کو کہتے اگر تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو تو پھر ہم بھی ایک دن تمہارا اسی طرح مذاق اڑائیں گے جس طرح تم ہمارا اڑا رہے ہو۔ تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے دنیا میں رسوا کر دے گا اور اس پر آخرت میں بھی ہمیشہ کا عذاب نازل ہوگا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی تیار کر چکے تو اللہ عز و جل نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ خود بھی کشتی میں سوار ہو جائیے اور میرے مومن بندوں اور تمام حیوانات میں سے جوڑا جوڑا کشتی میں سوار کر لیجیے، مگر کفار میں سے کسی کو بھی کشتی میں سوار نہ کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مومن بندوں کو جن کی تعداد تقریباً 80 تھی کشتی پر سوار کر لیا، جن میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام، حام، یافس اور ان کی بیویاں بھی شامل تھیں۔ تمام جانداروں کا ایک ایک جوڑا بھی سوار کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا زبردست طوفان بھیجا کہ آسمان سے بھی زوردار بارش برسنے لگی اور زمین سے بھی پانی ابلنے لگا۔ چند لمحات کے اندر پانی اتنا زیادہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی تیرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور سے پانی ابلنے لگا تو ہم نے کہا اے نوح، اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا نر اور مادہ سوار کر لو اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی سوائے ان کفار کے جن کے بارے میں غرق ہونے کا حکم آ چکا ہے، اور تمام ایمان والوں کو بھی سوار کر لو۔ اور اس نوح پر بہت ہی کم لوگ ایمان لائے تھے۔ سورۃ القمر میں آتا ہے کہ جب نوح علیہ السلام کشتی میں مومنین کے ساتھ سوار ہو گئے تو ہم نے آسمان کے دروازے موسلادھار بارش کے ساتھ کھول دیے اور زمین سے پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ بس یہ زمین و آسمان کا سارا پانی قوم نوح کی ہلاکت کے لیے جمع ہو گیا، جو مقدر ہو چکا تھا، اور ہم نے ان کو تختوں اور کیلوں سے بنی ہوئی کشتی پر سوار کر دیا جو ہماری نگاہ کے سامنے چل رہی تھی۔ یہ سب عذاب کفار کے برے اعمال کا بدلہ ہے۔ سورۃ المومنین میں ہے کہ پھر جب آپ اور آپ کے ساتھی کشتی میں اطمینان سے سوار ہو جاؤ تو اللہ کا شکر ادا کرنا اور کہنا کہ سب تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی، اور کہنا اے میرے رب،
مجھے کسی بابرکت جگہ پر اتارنا اور آپ ہی سب سے بہتر جگہ پر اتارنے والے ہیں۔ جب قوم نوح پر سخت طوفان آیا اور ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا، قوم نوح کے سرکش افراد پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ طغیانی کے باوجود بھی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی موجوں میں صحیح و سالم چل رہی تھی، اس لیے کہ اس کا محافظ اللہ تعالیٰ تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک جب پانی میں طغیانی آ گئی تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر لیا تاکہ اس واقعے کو تمہارے لیے نصیحت بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ سورۃ یونس میں آتا ہے کہ وہ کشتی انہی پہاڑوں جیسی موجوں میں لے کر چل رہی تھی، پھر انہوں نے اس نوح کو جھٹلایا تو ہم نے اسے اور ان لوگوں کو نجات دی جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، اور انہیں کا وارث بنا دیا، اور ہم نے ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ بس آپ دیکھ لیجئے ان لوگوں کا کیسا برا انجام ہوا جنہیں ڈرایا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اللہ کی حفاظت میں چل رہی تھی۔ اسی دوران آپ علیہ السلام اپنے مشرک بیٹے یام، جس کا لقب کنعان تھا، کو آواز دی کہ آؤ آپ بھی ہمارے دین میں شامل ہو کر ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ بیٹے نے اس نازک موقع پر بھی باپ کی دعوت کو رد کر دیا اور اپنے ہاتھوں اپنی ہلاکت کو مول لے لیا۔ سورۃ الہود میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور نوح نے اپنے بیٹے کنعان کو پکارا جو ان سے دور کچھ فاصلے پر الگ تھلگ تھا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کفار کے ساتھ نہ رہ جانا۔ اس نوح کے بیٹے نے جواب دیا کہ میں کسی بڑے پہاڑ کی طرف پناہ لے لوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سمجھایا اور کہا، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچنے والا نہیں ہے، صرف وہی بچیں گے جن پر اللہ کا رحم ہو۔ اس وقت ان دونوں کے درمیان موجیں حائل ہو گئیں اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے مشرک بیٹے کو کشتی پر سوار کرنا چاہا لیکن اس نے انکار کر دیا۔ پھر آپ نے اپنی آنکھوں سے اسے موجوں میں ڈوبتے ہوئے دیکھا تو اللہ سے اسے بچانے کی درخواست کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ سورۃ الہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارتے ہوئے کہا، اے میرے رب، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے، یقیناً آپ کا وعدہ بالکل سچا ہے اور آپ تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، یقیناً وہ آپ کے خاندان میں سے نہیں، اس کے اعمال اچھے نہیں، آپ کو مجھ سے وہ چیز نہیں مانگنی چاہیے جس کا آپ کو علم نہ ہو۔ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ جاہلوں میں شامل نہ ہوں۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ آپ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم ہی نہ ہو۔ اگر آپ مجھے نہیں بخشیں گے اور مجھ پر رحم نہیں فرمائیں گے تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ سورۃ الہود۔ آسمان سے شدید بارش اور زمین سے پانی کے فوارے نکلنے پر زمین پر بہت سا پانی اکٹھا ہو گیا، جس میں تمام کفار ڈوب گئے، صرف وہی لوگ بچے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین کا طے کردہ فیصلہ پورا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ جو بھی تمہارے اوپر پانی ہے اسے پی جاؤ، اور آسمان کو حکم دیا کہ بارش برسانا بند کر دو۔ دونوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی، زمین کا پانی کم ہونا شروع ہو گیا اور پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آنے لگیں تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری جو عراق کے شہر موصل کے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا، آپ سلامتی کے ساتھ کشتی سے زمین پر اتر جائیے، آپ پر اور آپ کے مسلمان ساتھیوں پر اللہ تعالیٰ کی برکتوں اور رحمت کا سایہ ہے، اور ان میں سے کچھ کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو آگے چل کر کفار کی راہ
کفر کی راہ اختیار کریں گے۔ ان کا مقصود دنیا کی عیش و آرام ہوگا۔ ہم انہیں دنیا سے فائدہ اٹھانے کا موقع تو دیں گے، لیکن آخر انہیں دردناک عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے زمین اپنے پانی کو نگل جا، اے آسمان رک جا۔ اسی وقت پانی خشک کر دیا گیا اور کفار کا کام تمام ہو گیا، اور کشتی جودی پہاڑ جو کہ عراق کے شہر موصل سے کچھ فاصلے پر واقع ہے پر جا ٹھہری، اور فرما دیا گیا کہ ظالم لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ سورۃ ہود میں ایک اور مقام پر فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی، اے نوح ہماری جانب سے سلامتی اور ان برکات کے ساتھ کشتی سے اتر جائیے، اور آپ پر اور آپ کے ساتھ جو مومنین ہیں ان پر ہماری برکتیں نازل ہوں گی، اور کچھ قوموں کو ہم دنیا میں تو فائدہ پہنچائیں گے، لیکن پھر آخرت میں ہماری طرف سے انہیں دردناک عذاب پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور مومنین کو شکر ادا کرنے کا حکم اس لیے دیا کہ کشتی کو ان کے لیے مسخر فرمایا تھا، اور پھر بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے اس واقعے کو عبرت بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کا سورۃ الزخرف میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور وہی ہے جس نے یہ تمام جوڑے پیدا کیے اور تمہارے لیے کشتیاں بنائیں اور چوپائے جانور پیدا کیے جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم ان کی پیٹھ پر سواری کر سکو۔ پھر جب ان کی پیٹھ پر اچھی طرح بیٹھ جاؤ تو اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو اور کہو، پاک ہے وہ اللہ جس نے سواریوں کو ہمارے تابع بنا دیا، ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہیں رکھتے، بے شک ہمیں ایک دن اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ پر ایمان لانے کی تلقین کی مگر قوم پھر بھی ایمان نہ لائی، یہاں تک کہ آپ کا حقیقی بیٹا یام بھی عذاب الہی کا شکار ہو گیا، اسی طرح آپ کی بیوی بھی ایمان نہ لانے کی وجہ سے عذاب الہی کی مستحق ٹھہری۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورۃ التحریم میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے نوح اور لوط کی بیویوں کی مثال دی ہے۔ یہ دونوں ہمارے نیک بندوں کے نکاح میں تھیں، مگر ان دونوں نے اپنے شوہروں کی خیانت کی تو وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ کام نہ آ سکے، اور ان بیویوں سے کہہ دیا گیا کہ تم دونوں بھی جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے خاندان کو جمع کر کے ایک سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے مرا بن قعب کی اولاد، اے عبد الشمس کی اولاد، اے عبد المناف کی اولاد، اے ہاشم کی اولاد، اے عبد المطلب کی اولاد، اے فاطمہ، ایمان لا کر اور نیک اعمال کر کر اپنے نفسوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو، میں اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کفار کو ہلاک کرنے کے بعد زمین کو خشک کر کے رہنے کے قابل بنا دیا، اور آپ کی اولاد جو کشتی میں آپ کے ساتھ سوار تھی ان سے انسانی نسل کو باقی رکھا۔ سام کی نسل سے عربی، فارسی اور رومی وجود میں آئے۔ یافس کی نسل سے ترک، ثقالبہ اور یاجوج ماجوج پیدا ہوئے، اور حام کی نسل سے قبطی، سوڈانی اور بربر اقوام وجود میں آئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں آنے والے طوفان سے سوائے کشتی میں سوار افراد کے تمام لوگ ہلاک ہو گئے تھے۔ ان سے آگے پھر نسل انسانی کا سلسلہ چلا، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ہم نے نوح علیہ السلام ہی کی نسل کو باقی رکھا۔ سورۃ الصفات۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی کہ میں تجھے
دو کاموں کا حکم دیتا ہوں اور دو کاموں سے روکتا ہوں۔ وہ چیزیں جن کا حکم دیتا ہوں اس میں سے نمبر 1 یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کو اختیار کرنا، کیونکہ ترازو کے ایک پلڑے میں 7 آسمان اور 7 زمینیں رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو ان کلمات والا پڑھا جھک جائے گا۔ نمبر 2، سبحان اللہ و بحمدہ کثرت سے پڑھنے کو کہا، کیونکہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مخلوق کو رزق عطا فرماتا ہے، اور وہ چیزیں جن سے منع فرمایا ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں تمہیں اللہ کا شریک ٹھہرانے سے منع کرتا ہوں۔ نمبر 2، تمہیں تکبر کرنے سے روکتا ہوں۔ عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شرک سے تو ہم واقف ہیں، لیکن تکبر کیا ہوتا ہے؟ کیا اچھے جوتے پہننا، اچھا لباس پہننا، سواری کے لیے اچھا جانور رکھنا، اس کے پاس کثرت سے دوستوں کی آمد و رفت کا رہنا تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حق کی حقیقت کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا تکبر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔